ہر بڑی عمارت، ہر پل، ہر ڈیم، ان سب کی کامیابی کا انحصار ایک ایسی چیز پر ہے جسے ہم اکثر اہمیت نہیں دیتے، وہ ہے ہمارے قدموں تلے کی زمین۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین ہمارے بڑے بڑے خوابوں کا بوجھ اٹھا بھی پائے گی یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ایک بہت ہی شاندار ٹیسٹ میں چھپا ہے، اور آج ہم اسی کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ آسمان کو چھوتی یہ بڑی بڑی عمارتیں اور پورے کے پورے شہر آخر زمین میں دھنس کیوں نہیں جاتے؟ اس کا راز انجینئرنگ کے ایک خاص ٹیسٹ میں چھپا ہوا ہے، ایک ایسا ٹیسٹ جو ہمیں زمین کی اصل طاقت کا پتہ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر مٹی ناکام ہوتی ہی کیوں ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے انجینئرز کو کوئی بھی تعمیر شروع کرنے سے بہت پہلے جیتنا پڑتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ مٹی کے بہت ساری تہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ جب ان پر دباؤ ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایک تہہ دوسری کے اوپر سے پھسل جاتی ہے، بالکل ویسی ہی جیسے لینڈ سلائیڈنگ میں ہوتا ہے۔ انجینئرنگ کی زبان میں اسی چیز کو شیئر فیلئر کہتے ہیں۔ تو پھر اس ناکامی کو روکتا کیا ہے؟ وہ ہے مٹی کی اپنی اندرونی طاقت، جسے ہم شیئر اسٹرینتھ کہتے ہیں۔ یہ وہ قوت ہے جو مٹی کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہے، اسے پھسلنے سے روکتی ہے، اور انجینئرز کے لیے اس طاقت کو ناپنا ہی سب کچھ ہے۔ اچھا، اب ذرا اور گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مٹی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر آخر کون کون سی قوتیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں دو مین پلیئرز ہیں۔ ایک ہے اوپر سے نیچے کی طرف پڑنے والا دباؤ، جسے ہم سگما 1 یا سگما 1 کہتے ہیں۔ یہ عمارت کا یا اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کا سارا وزن ہے۔ اور دوسری ہے چاروں طرف سے لگنے والی قوت، یعنی سگما 3، جو ارد گرد کی مٹی اس پر لگا رہی ہوتی ہے، اسے ایک شکنجے کی طرح جکڑے رکھتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اوپر سے وزن یعنی سگما 1 بڑھتا ہے تو مٹی کی فطرت ہے کہ وہ باہر کی طرف پھیلنا چاہتی ہے، لیکن اطراف کا دباؤ یعنی سگما 3 اسے واپس دھکیلتا ہے، اسے روکے رکھتا ہے۔ تو مٹی کے اندر یہ ایک مسلسل کشمکش چلتی رہتی ہے۔ ان دونوں قوتوں کی لڑائی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مٹی کے اندر ایک ترچھی سطح پر ایک تیسری پوشیدہ قوت پیدا ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں شیئر سٹریس۔ یہ وہ قوت ہے جو اصل میں مٹی کو کاٹنے یا پھاڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ جس لمحے یہ شیئر سٹریس مٹی کی اپنی شیئر سٹرینتھ سے زیادہ ہو جاتا ہے، بس کھیل ختم، مٹی ناکام ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم ان قوتوں کو لیب میں کیسے ناپتے ہیں؟ یہیں پر انٹری ہوتی ہے ہمارے آج کے ہیرو کی، ٹرائی ایکسیل ٹیسٹ۔ یہ ایک شاندار طریقہ ہے جس سے انجینئرز زمین کی حقیقی صورتحال کو لیبارٹری کے محفوظ ماحول میں دوبارہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ سیٹ اپ بہت ذہانت سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مٹی کا ایک نمونہ لیا جاتا ہے، اسے ایک پتلی سی ربڑ کی جھلی میں لپیٹ کر ایک خاص چیمبر میں رکھا جاتا ہے۔ پھر چیمبر میں پانی بھر کر اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی اطراف کا دباؤ یعنی سگما 3 بناتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے، اور آخر میں اوپر سے ایک مشین کے ذریعے عمودی دباؤ یعنی سگما 1 ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ٹیسٹ دو بہت اہم حصوں یا مراحل میں کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف حال بلکہ مستقبل کی بھی نقالی کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کنسولیڈیشن۔ یہ سمجھیں کہ ہم مٹی کے ماضی کو دوبارہ بنا رہے ہیں، یعنی صدیوں سے مٹی پر جو قدرتی دباؤ ہے اسے لیب میں بنایا جاتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے شیئر۔ یہ ہے مستقبل کی کہانی، یعنی جب اس زمین پر کوئی نئی عمارت بنے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے عمودی دباؤ کو مسلسل بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مٹی ٹوٹ جائے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ اس پورے پیچیدہ عمل کا نتیجہ صرف ایک چھوٹے سے فیصلے پر منحصر ہوتا ہے۔ کیا ایک والو کو کھلا رکھا جائے یا بند کر دیا جائے؟ یہ والو مٹی کے اندر موجود پانی کے نکاس کو کنٹرول کرتا ہے۔ سارا کھیل اسی پانی کا ہے جو مٹی کے ذرات کے بیچ میں پھنسا ہوتا ہے۔ اگر والو کھلا ہے تو دباؤ پڑنے پر پانی باہر نکل سکتا ہے، یہ ڈرینڈ حالت کہلاتی ہے، اور یہ ایک سست رفتار تعمیر کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور اگر والو بند ہے تو پانی اندر ہی پھنس جاتا ہے، یہ انڈرینڈ حالت کہلاتی ہے، اور یہ زلزلے جیسی کسی اچانک آفت یا لوڈنگ کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو اب جب ہم یہ جان گئے ہیں کہ والو کھلا یا بند رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انجینئرز اس علم کو اصل میں استعمال کیسے کرتے ہیں، یعنی صحیح صورتحال کے لیے صحیح ٹیسٹ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔
اس سے یہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ 3 اہم ٹیسٹ ہیں، CD، CU اور UU۔ اگر تعمیر سست رفتار ہے اور پانی کو نکلنے کا وقت مل جائے گا تو دونوں مراحل میں والو کھلا رہتا ہے، یہ ہے CD ٹیسٹ۔ اگر ایک مستحکم زمین پر اچانک کوئی بوجھ آ جائے تو پہلا مرحلہ کھلا اور دوسرا بند ہوتا ہے، یہ ہے CU ٹیسٹ۔ اور اگر زلزلے جیسی کوئی ہنگامی صورتحال ہو جہاں نہ پہلے پانی نکلا تھا اور نہ اب نکلنے کا وقت ہے تو دونوں مراحل میں والو بند رہتا ہے، یہ ہے UU ٹیسٹ۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ چوتھی قسم کیوں نہیں ہے، یعنی انکنسولیڈیٹڈ ڈرینڈ۔ اس کی وجہ بہت سادہ اور منطقی ہے۔ اگر ایک مٹی صدیوں سے ایسی حالت میں ہے کہ وہ پانی نہیں نکال سکی تو صرف اس لیے کہ آپ نے اس پر تیزی سے کوئی نیا بوجھ ڈال دیا، وہ جادوئی طور پر اچانک پانی نکالنا شروع نہیں کر دے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے لیب میں یہ سارے ٹیسٹ کر لیے، نمبرز بھی آ گئے، لیکن اس سے ہماری سڑکیں، پل اور عمارتیں محفوظ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ لیب کا ڈیٹا حقیقی دنیا کی حفاظت کی ضمانت کیسے بنتا ہے؟ اس ٹیسٹ کا اصل مقصد سگما 1 اور سگما 3 کی وہ بریکنگ پوائنٹ ویلیو ڈھونڈنا ہے جس پر مٹی ہار مان لیتی ہے، اور جب یہ مل جاتی ہے تو مٹی کی طاقت کے 2 خفیہ راز کھلتے ہیں۔ ایک ہے کوہیژن، جسے C سے ظاہر کرتے ہیں، یہ مٹی کے ذرات کا آپس میں چپکاؤ ہے، اور دوسرا ہے اندرونی رگڑ کا زاویہ، جسے فائی کہتے ہیں، جو ان ذرات کے درمیان رگڑ کی پیمائش ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹرائی ایکسیل ٹیسٹ زمین کے اندر کی پوری دنیا کو لیب کی ایک چھوٹی سی مشین میں لے آتا ہے۔ یہ مٹی کی چھپی ہوئی طاقت کو بے نقاب کرتا ہے اور انجینئرز کو C اور فائی کی وہ جادوئی قدریں دیتا ہے جن پر ہماری تمام محفوظ عمارتوں اور ڈھانچوں کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ تو صرف ایک ٹیسٹ کی کہانی تھی۔ ذرا سوچئے کہ اور کتنی ایسی غیر مرئی قوتیں اور پوشیدہ ٹیسٹ ہیں جو ہماری اس بنائی ہوئی دنیا کو ہر روز محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے اپنے اندر تجسس کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔